شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ عید صرف ایک تہوار نہیں بلکہ وفا، قربانی، اللہ سے محبت اور اطاعت کی عظیم داستان ہے۔ یہ داستان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین کی زندگیوں میں ایک زندہ حقیقت بن کر نظر آتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب دنیا بھر کے مسلمان جانور ذبح کرتے ہیں، مگر اصل قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی، بلکہ انسان اپنے غرور، اپنی خواہشات، اپنی محبتوں اور اپنے نفس کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، مدینہ منورہ کی وہ صبح، فضاؤں میں تکبیرات کی صدائیں گونج رہی ہیں، لوگ عیدگاہ کی طرف رواں دواں ہیں، اور ان سب کے درمیان اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی بھی ہے، وقار بھی ہے، اور امت کے لیے محبت بھی۔ نماز عید ادا ہوتی ہے، پھر وہ لمحہ آتا ہے جس کا انتظار ہر مسلمان کو ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول قربانی کے جانور کے قریب تشریف لاتے ہیں۔ صحابہ کرام ہماتن گوش ہیں، آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے جانور کو ذبح فرماتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول سفید رنگ کے دو خوبصورت مینجھوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے جن کے سین تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے انہیں ذبح فرمایا، ایک قربانی اپنی طرف سے اور دوسری اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ سوچئے، کیسا نبی ہے جو اپنی امت کو کبھی نہیں بھولتا، حتیٰ کہ قربانی کے موقع پر بھی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنے قدم مبارک جانور کے پہلو پر رکھے اور اپنے ہاتھ سے قربانی فرمائی۔ یہ منظر صحابہ کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ اللہ کے رسول قربانی کا گوشت صرف اپنے لیے محفوظ نہیں رکھتے تھے بلکہ غریبوں، محتاجوں اور پڑوسیوں میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ اپنے فرمایا کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کرو۔ اپنے فرمایا کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کرو۔ اسلام نے قربانی کو صرف عبادت نہیں رکھا بلکہ اسے محبت، اخوت اور انسانیت کا درس بنا دیا۔ صحابہ کے ہاں قربانی کا جذبہ بے مثال تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے گھر، اپنا مال، اپنی جانیں، سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ عید کے دن ان کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ قربانی کے جانور کو بڑی محبت سے تیار کرتے، اس کی خدمت کرتے اور پھر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ قربانی پیش کرتے۔ ان کے نزدیک قربانی صرف رسم نہیں تھی بلکہ دل کی حاضری تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انداز بھی منفرد تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ قربانی کا اصل مقصد تقویٰ ہے۔ اگر دل میں اخلاص نہ ہو تو صرف خون بہانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ لوگوں کو تکبر اور دکھاوے سے بچنے کی تلقین کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنے مال سے اسلام کی بے شمار خدمت کی، عید کے دن بڑی تعداد میں غربا اور مساکین کو گوشت تقسیم کرتے تھے۔ مدینہ کے کتنے ہی گھر ایسے تھے جہاں عید کی خوشی حضرت عثمان کی سخاوت سے پہنچتی تھی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اب قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمت اور اللہ سے وفاداری کی علامت قرار دیتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ اپنے نہایت عاجزی اور خشوع کے ساتھ قربانی کرتے اور فرماتے کہ اللہ دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ صحابہ کی قربانیوں میں ایک عجیب روحانیت تھی۔ وہ جانور خریدتے وقت اس کی خوبصورتی یا قیمت پر فخر نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ سوچتے تھے کہ کیا ہماری یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ تابعین اور بزرگان دین نے بھی اسی جذبے کو زندہ رکھا۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ قربانی کا اصل مقصد اپنے نفس کو ذبح کرنا ہے۔ اگر انسان نے حسد، غرور، لالچ اور گناہوں کو نہ چھوڑا تو محض جانور ذبح کرنا کافی نہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ عید کے موقع پر غربا اور یتیموں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ جس گھر میں غریب خوش ہو جائیں وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خانقاہ میں عید کے دن بڑے پیمانے پر کھانے تقسیم کیے جاتے تھے۔ دور دور سے آنے والے مسافر، فقیر اور محتاج وہاں سیر ہو کر کھاتے تھے۔ یہی وہ روح تھی جس نے اسلام کو دلوں میں زندہ رکھا۔ بزرگان دین قربانی کو صرف جانور ذبح کرنے تک محدود نہیں سمجھتے تھے۔
وہ کہتے تھے کہ اصل قربانی یہ ہے کہ انسان اپنی انا کو قربان کرے، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دے۔ ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس لمحے کو یاد کیجئے جب ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کہتے ہیں، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وفا اور اطاعت کا سبق ہے۔ اللہ کے پاک رسول علیہ السلام نے اسی عمل کو زندہ کیا، صحابہ نے اسے اپنے عمل سے روشن کیا، اور بزرگان دین نے اس کی روح کو امت کے دلوں تک پہنچایا۔ آج ہم بھی قربانی کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہماری قربانیوں میں وہ اخلاص موجود ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ویسی ہی ہے؟ کیا ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ عید ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ مسلمان صرف خوشیوں کا نام نہیں بلکہ اثار، قربانی اور انسانیت کا نام ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑنا پڑے تو وہ نقصان نہیں بلکہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت پا لیتا ہے، کیونکہ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون بلکہ دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو آئیے اس عید پر ہم صرف جانور ہی قربان نہ کریں بلکہ اپنے گناہوں کو، اپنی نفرتوں کو، اپنی انا کو اور اپنے تکبر کو بھی اللہ کے حضور قربان کر دیں۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی قربانی کی روح سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔